دوستو، قبل از موت یا زندہ دفنا دیا جانا دل دہلا دینے والا احساس ہے جو کہ ہم اکثر بہت سی فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں میں جب ہماری میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ بآسانی بتایا جا سکے کہ مریض مکمل طور پر مر چکا ہے یا محض بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس قسم کے طبی سہولیات کے فقدان اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ماضی میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں لوگوں کو زندہ دفنا دیا جانا عام بات تھی۔ ان میں سے بہت سے واقعات کا ثبوت آپ کو 1905 میں لکھی گئی پری میچور بیوریل نامی کتاب میں بآسانی پڑھنے کو مل سکتے ہیں۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سچ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ دوستو، پہلے نمبر پر آتی ہیں ورجینیا میک ڈونلڈ، جو کہ 1851 میں اپنے والد کے ساتھ نیو یارک سٹی میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک سخت بیمار پڑ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور گرین ووڈ قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو زندہ دفنایا گیا ہے، جسے فیملی کے لوگوں نے کافی سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اپنے عقیدے پر ڈٹی رہی۔ چنانچہ ماں کی تسلی کے لیے قبر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب قبر کھود کر تابوت کو کھولا گیا تو بہت ہی لرزانخیز منظر دیکھنے کو ملا، جس میں ورجینیا کی لاش تابوت میں ایک طرف کروٹ لے کر پڑی ہوئی تھی، جس کے ہاتھوں پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور زندہ دفنا دیے جانے کے کئی اور ثبوت موجود تھے۔ اور اب آتا ہے مارگوری میک کال کا واقعہ، جو کہ ناقابل یقین اور اپنی طرز کا انوکھا ترین واقعہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو ویکیپیڈیا اور spons.com پر بآسانی پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ مارگوری کی کہانی باقیوں سے مختلف نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی یہ عورت بیمار ہو گئی، جسے مقامی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا، جنہیں بعد ازاں شانگل قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستو، خوش قسمتی سے تدفین کے وقت مارگوری کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی رہ گئی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے اسی رات کچھ قبر چوروں نے مارگوری کی قبر کو کھود کر تابوت کھولا اور انگلی سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرنے لگے، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، جو ہی وہ مارگوری کی انگلی کاٹنے لگے، اسے اچانک ہوش آ گیا اور وہ قبر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکو یہ منظر دیکھ کر قبرستان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ تاہم مارگوری اپنی قبر سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑی۔ عین اسی وقت ان کے اہل خانہ، جو کہ مارگوری کے شوق کے لیے گھر پر جمع تھے، جب اس نے دستک دی تو مارگوری کا شوہر، جو ابھی تک اس کے غم سے باہر نہ نکل پایا تھا، یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں اس وقت دنیا میں موجود ہوتی تو یہ دستک یقیناً اسی کی تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ جب اس نے اپنی بیگم کو کفن پہنے دروازے پر کھڑا دیکھا تو اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میڈم بلنڈن 1896۔ دوستو، میڈم بلنڈن کو 1896 میں مردہ سمجھ کر ہولی گوسٹ چیپل نامی تہ خانے میں دفن کیا گیا، جو کہ ایک بوائز سکول کے ٹھیک نیچے واقع تھا۔ تدفین کے دوسرے روز سکول کے بچوں نے کھیل کے دوران تہ خانے سے عجیب قسم کی آوازیں سنی، جس کی اطلاع فوراً اپنے استاد کو کی۔ تاہم فوری طور پر تہ خانہ اور میڈم بلنڈن کا تابوت کھولا گیا تاکہ اسے بر وقت بچایا جا سکے۔ تابوت کھلنے کے بعد میڈم بلنڈن چند سانسیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی، جس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دوستو، اس خوفناک اذیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دم گھٹنے کی وجہ سے اپنا چہرہ چیر پھاڑ کی حد تک نوچا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی انگلیوں کے ناخن تک بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ 1886 میں نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل کے مطابق کولنس نامی اس بدقسمت لڑکی کی اچانک موت واقع ہو گئی، جس کو اس کی فیملی کے آنے تک قریبی قبرستان میں امانتاً دفن کر دیا گیا۔ دوستو، 3 دن بعد لڑکی کی فیملی کے آنے پر فیونرل کے لیے جب قبر کو کھودا گیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی کو زندہ دفنایا گیا تھا، جس کا ثبوت خوف کی وجہ سے تھوڑی تک پہنچے ہوئے گھٹنے، پھٹا ہوا کفن اور سر کے نیچے مڑا ہوا بازو دیکھنے کو ملا۔ مس ہاک والٹ۔ مس ہاک کی کہانی کچھ عجیب ہے۔ مس ہاک کے ساتھ یہ واقعہ 10 جنوری کی صبح پیش آیا، جب وہ اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوتے ہوئے کسی کام سے کچن میں گئی اور کچھ دیر بعد بظاہر بے جان سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھی ہوئی ملی۔ ڈاکٹر جویٹ، جو کہ اس وقت موقع پر موجود تھے، انہوں نے فوری طور پر طبی امداد طلب کی اور جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ دوستو، اس وقت ان کے بھائی کی شادی کی رسومات بڑی دھوم دھام سے چل رہی تھی، جن کو روکنا مناسب نہ سمجھا گیا۔ اس شادی کی رسومات بڑی اداسی کے ساتھ انجام دی گئی۔ ڈاکٹر جویٹ کے مطابق ان کی موت خوشی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آنے سے ہوئی، جسے بعد ازاں ووڈ لینڈ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مس ہاک کے فرینڈز اس خوفناک تاثر کو بھولنے سے قاصر تھے، کیونکہ موقع پر موجود بہت سے لوگوں نے مس ہاک کی آنکھوں میں زندگی کی چمک کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی رائے مس ہاک کے والدین تک پہنچائی تاکہ قبر کو دوبارہ کھول کر جانچ کی جائے۔ دوستو، تابوت کے کھلنے پر پتہ چلا کہ بے جان سمجھا جانے والا جسم تابوت میں ایک طرف پھر چکا ہے اور سر کے بال نوچے جانے کی وجہ سے ہاتھوں کی مٹھی میں اور باہر نکلنے کی ناکام کوشش کی وجہ سے ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت دیکھنے کو مل سکے۔ شکریہ۔